اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ نماز احتیاط کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جا رہے تھے کہ کس طرح سے نماز احتیاط اور کب پڑھی جائے گی، اسی کے سلسلے میں آج بھی مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 1239، اگر نماز احتیاط میں کوئی ایک یا کوئی ایسی چیز جو رکن نہ ہو سہون کم یا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز احتیاط پڑھ رہا تھا اور بھولے سے کوئی چیز کم یا زیادہ کر دے تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1240، اگر کوئی شخص نماز احتیاط کے سلام کے بعد شک کرے کہ وہ اس نماز کے اجزاء اور شرائط میں سے کوئی ایک جز یا شرط انجام دے چکا ہے یا نہیں تو وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے۔ یعنی ایک شخص تھا کہ جس نے نماز احتیاط پڑھی، نماز احتیاط میں جو سلام پڑھا جاتا ہے نماز احتیاط کا سلام بھی پڑھ چکا، اب وہ شک کر رہا ہے کہ اس نے کوئی چیز یعنی کوئی جز یا کوئی شرط اس کی چھوڑی ہے یعنی اس سے چھوٹ گئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرے گا بلکہ اس نماز کو درست اور صحیح سمجھا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 1241، اگر کوئی شخص نماز احتیاط میں تشہد پڑھنا یا ایک سجدہ کرنا بھول جائے اور اس تشہد یا سجدے کا اپنی جگہ پر تدارک بھی ممکن نہ ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ سلام نماز کے بعد سجدے کی قضا کرے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز احتیاط پڑھ رہا تھا اور وہ کوئی ایک سجدہ بھول جائے یا تشہد بھول جائے اور اس کا موقع اور محل بھی گزر چکا ہو تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ سلام نماز یعنی جو نماز کا آخری سلام ہوتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد اس چیز کی قضا کرے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نماز احتیاط پڑھ رہا تھا، وہ پہلی رکعت جو نماز احتیاط تھی اس میں اس نے ایک سجدہ غلطی سے چھوڑ دیا۔ اب وہ کھڑا ہو کے سورہ الحمد اور دوسرا سورہ، بلکہ نماز احتیاط میں صرف الحمد ہے، سورہ الحمد، تو ایک الحمد اس نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد اسے یاد آ رہا ہے کہ اس سے ایک سجدہ چھوٹ گیا تھا، تو اب اس کا موقع نہیں بچا کہ وہ اپنے سجدے کی قضا کر سکے، تو لہٰذا اب اسے چاہیے کہ نماز کا جو سلام ہے اس سلام کو پڑھنے کے بعد اس سجدے کی قضا کرے، یعنی وہ سجدہ الگ سے بجا لائے۔ اسی طرح اسے یا تو یاد آئے کہ اس نے تشہد نہیں پڑھا تھا، اب وہ سلام کرنے کے بعد اسے یاد آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں سلام جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد اس تشہد کی قضا کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1242، اگر کسی شخص پر نماز احتیاط اور ایک سجدے کی قضا یا دو سجدے سہو واجب ہوں تو ضروری ہے کہ پہلے نماز احتیاط بجا لائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں، ایک تو سجدے کی قضا اور دوسرے نماز احتیاط، یا پھر دو سجدے سہو اور نماز احتیاط، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہوگا، اسے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ کہنا یہ چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے نماز احتیاط کو پڑھے گا، اس کے بعد جو اس کا سجدہ رہ گیا ہے اس کی قضا کرے گا، یا پھر جو اس کو سجدہ سہو کرنا ہے وہ سجدہ سہو کرے گا۔ مسئلہ نمبر 1243، نماز کی رکعتوں کے بارے میں گمان کا حکم یقین کے حکم کی طرح ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ ایک رکعت نماز پڑھی ہے یا دو رکعتیں پڑھی ہیں اور گمان کرے کہ دو رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ سمجھے کہ دو رکعتیں پڑھی ہیں، اور اگر چار رکعتی نماز میں گمان کرے کہ چار رکعتیں پڑھی ہیں تو اسے چاہیے
4 پہ بنا رکھے اور نماز احتیاط پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن افعال کے بارے میں گمان کرنا شک کا حکم رکھتا ہے۔ یعنی اوپر جو بتایا کہ اگر نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کر رہا ہے تو ایسی صورت میں یقین کا حکم رکھے گا، یعنی اگر اسے گمان پیدا ہو جائے تو وہ یہ سمجھے گا، جس چیز کے اوپر بھی گمان ہوا ہو کہ 2 ہیں یا 4 ہیں، تو اسے یہ یقین سمجھا جائے گا کہ ہاں یہ اتنی ہی ہیں، 2 ہی ہیں یا 4 ہی ہیں۔ لیکن اگر افعال کے بارے میں یعنی سجدہ رکوع اور جو ہے قرات وغیرہ کے بارے میں، یہ افعال ہوتے ہیں، اگر افعال کے بارے میں گمان ہو اس کو، تو اس کا حکم شک کا حکم ہوگا، یعنی جو اس نے گمان کیا ہے شک کا حکم رکھتا ہے۔ پس اگر وہ گمان کرے کہ رکوع کیا ہے اور ابھی سجدے میں داخل نہ ہوا ہو تو ضروری ہے کہ رکوع کو انجام دے، اور اگر وہ گمان کرے کہ الحمد نہیں پڑھی اور سورے میں داخل ہو چکا ہو تو گمان کی پرواہ نہ کرے اور اس کی نماز صحیح ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے کہ اس نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، ابھی اسے شک ہوا لیکن 2 سیکنڈ ہی گزرے تھے، اسے گمان پیدا ہونے لگا کہ اس نے 4 رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ اپنے گمان پہ بنا رکھے گا، یعنی اپنی 4 رکعتیں سمجھے گا۔ اسی طرح سے اسے گمان ہو گیا کہ اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی اپنے گمان پہ بنا رکھے گا، اسے یقینی سمجھے گا۔ لیکن اگر اسے افعال کے بارے میں یہ گمان ہو تو ایسی صورت میں افعال کے بارے میں جو گمان پیدا ہوا ہے اسے یقین نہیں سمجھیں گے، یعنی اس کا اگر موقع محل نہیں گزرا ہے تو اس کو انجام دیں گے۔ مثال کے طور پہ ابھی اس نے 1 سجدہ کیا تھا، اب اسے یہ گمان پیدا ہو رہا ہے کہ اس نے 2 سجدے کیے ہیں یا 3، تو ایسی صورت میں سے شک سمجھا جائے گا تو اسے چاہیے کہ ایک اور سجدہ کرے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شک کرے کہ الحمد اس نے پڑھی ہے یا نہیں، تو اگر ابھی دوسرے سورے میں داخل نہیں ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے گمان کی پرواہ کرے، یعنی سورہ الحمد پڑھے اور دوسرے سورے کو الحمد پڑھنے کے بعد پڑھے۔ لیکن اگر دوسرے سورے میں داخل ہو چکا ہے یعنی دوسرا سورہ پڑھنے لگا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے گمان کی پرواہ نہیں کرے گا اور آگے دوسرا سورہ پڑھتا رہے گا تو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔